बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 8 अप्रैल आज बड़ी अहम खबरें पहले आपके सामने इस वीलॉग में रखूँ। अडियाला जेल में क्या क्या हो रहा है। इमरान खान की बहन अलीमा खान, उज़मा खान, नूरीन खान को गिरफ्तार किया गया। साद साहबजादा हामिद रज़ा और कारकुनान को भी अगवा किया। अडियाला जेल में इस वक्त कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद, मुलाकात का समा, तहरीक इंसाफ का धरना और 10 अप्रैल की कॉल अब लाजमी अवाम सड़कों पर निकलने के लिए बेताब। खान की मुलाकात किससे करवाएगी, क्यों करवाएगी, सारे मामले के मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा माइनर एंड मिनरल एक्ट की बहुत बड़ी वारदात, गैर मुल्कियों के साथ आर्मी चीफ का जो पहला इजलास हुआ, अमेरिका से मार्को रूबियो का पहला फ़ोन रब्ता हुआ, हुक्म जारी हुए, इस बिल में इस इजलास की तफसील आपके सामने रखता हूँ। रोंगटे खड़े कर देने वाले मामलात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस इजलास में क्यों शिरकत नहीं की, चीफ को इनकार क्यों किया, अली अमीन और गंडापुर दोनों खान की रिहाई तक इस बिल को रोकने की तजवीज़ क्यों दे रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के केस का कटा छटा खुल गया। 35,000 मुकदमा, 4 महीनों में फैसले का हुक्म। और क्या क्या इस मामले पर हुआ वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। बलूचिस्तान में 11वें दिन में पहिया जाम हड़ताल, धरने जारी हैं। और शाहिद अफरीदी ने चीफ को शिकायत लगाई मोहसिन नकवी की। और डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी अवाम को आज इमरान खान के अल्फाज में कहा, पहले तो आपने घबराना नहीं। तफसील से इन तमाम खबरों की बात करते हैं। अडियाला जेल में आज खान की ख़ानदान से मुलाकात थी, बहनों से मुलाकात थी। अडियाला जेल को हर तरफ से कंटेनर लगा के 7 मुकामात पर भारी तादाद में नफरी, पुलिस, एलीट फोर्स को वहाँ लगा दिया गया था। कारकुनान और अहम MNAs पहुँच चुके थे। 25 के करीब रहनुमा जो सामने है, और ये नाम बड़े ज़रूरी हैं, कौन मौजूद थे कौन नहीं थे। और ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी किस्म की कोई ऑफिशियल कॉल नहीं थी। ये बल्कि अलीमा खान ने आज सुबह के वक्त ये ट्वीट करके बाकायदा तौर पर ये मना किया था कि अडियाला जेल आने की ज़रूरत नहीं है। आज ख़ानदान के साथ मुलाकातों का दिन है। हमें अगर इमरान खान से ना मिलने दिया गया तो हम यहाँ धरना देंगे, चाहे गिरफ़्तार करें। और फिर उन्होंने गिरफ़्तार किया है। अभी खान की जमात तहरीक इंसाफ ने, चूँकि खान के लिए मुलाकातें जो नहीं कराई जा रही है जो कमेटी की, उस पर एहतजाज करना है 10 तारीख को। पिछले 5 महीनों से वो मुलाकातें रही, तो 10 अप्रैल की कॉल कल डिसाइड हो चुकी है। यहाँ अलीमा खान और बहनें अपनी ज़ाती हैसियत में आईं और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, ज़ाहिर है वो कह रहे थे हम इस वक्त में इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे, जो मौजूद थे उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। देखिए हम उन पर तनकीद करते हैं, खुल के करते हैं, लेकिन ये जो 25 के करीब रहनुमा मौजूद थे, इसमें 85 साल मियाँ अज़हर भी मौजूद था। और बदतरीन तशद्दुद हुआ, सर तक मियाँ अज़हर का फाड़ दिया। अगर 85 साल इनकी उम्र है इस वक्त, और ये इमरान खान के लिए वहाँ मौजूद थे। बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे और इनके नाम आपको जानना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको पता है कौन कौन था कौन नहीं। उमर अयूब, सनाउल्लाह मस्ती खेल, जरताज गुल, सुहेल अफरीदी, मीना अफरीदी, शाहिद खटक, बैरिस्टर उमैर, आमिर डोगर, इसके अलावा रज़ा अली गिलानी थे, खुरम शहजाद विर्क थे, मलिक अवैस, नियाज़ झकड़, नईम हैदर पंजोता, मियाँ आतिफ़, ख्याल कोस्तरो और तनवीर असलम राजा, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज़। ये कुछ अगर मैं भूल गया तो रह गए होंगे। इसके साथ तैयबा राजा थी, वो गिरफ़्तार हुई हैं। कारकुनान गिरफ़्तार हुए हैं। मखसूस नशिस्तों की ख्वाहिशमंद ख़वातीन की भी बड़ी तादाद, कंवर जोसेफ की क़यादत में ख़वातीन विंग, ये भी आज मौजूद थे। नज़दीकी मुकाम पर वहाँ अलीमा खान के साथ यकजहती के लिए मौजूद थे। नाके जगह जगह लगे हुए थे, पुलिस मुतहरक थी। और ज़ाहिर है पथराव इन्होंने खुद करना था, जो उनकी हमेशा से वारदात है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। खान से मुलाकात में फिर 6 वकला को अचानक इजाज़त मिली। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौर 5 लोगों को साथ लेके चलेगी जिन्हें कोई जानता ही नहीं। अब इमरान खान के जो पैगामात को रखेंगे, जो मालूमात इमरान खान को बताएंगी, जो तफसीलात बताएंगी, असल मामला खान से गुफ्तगू रोकने का है। अब खैबर पख्तूनख्वा का माइनिंग बिल हो, मर्दान का ड्रोन हमला हो, एहतजाज के मुतल्लिक लाए अमल हो, ये सारी मामलात इमरान खान की तक पहुँचाने और अवाम तक खान का पैगाम पहुँचाना। मिलने वालों में बैरिस्टर अली ज़फ़र को चलें, आप जानते हैं, बैरिस्टर गौर को जानते हैं, लेकिन बाकी लोग, मुबशर अवान, ज़हीर अब्बास चौधरी, अली इमरान, रज़िया सुल्ताना, ये लोग कौन थे, इनके नाम किसी ने नहीं सुने। ये होंगे इमरान खान के वकील, केसेस में होंगे ज़रूर, लेकिन इन लोगों की वैल्यू पार्टी के अंदर कुछ भी नहीं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और अलीमा खान को नहीं मिलने दे, ये सबसे बड़ी वारदात थी। सलमान अकरम राजा ने जो ट्वीट की कि अलीमा खान को मुलाकात से रोका गया, नूरीन खान को रोका गया, बल्कि नूरीन खान और उज़मा खान को कहा गया कि आपको ऑफ़र है, आप चाहें तो मिल सकती हैं। उन्होंने इनकार किया कि जब तक हमारी बहन अलीमा खान नहीं होंगी हम नहीं जाएंगे। पार्टी के इन तमाम लोगों को भी मुलाकात से इनकार करना चाहिए था। अब स्टैब्लिशमेंट ज़ाहिर है अपनी मदद, इन लोगों की मदद से जो पैगामात का मामला है, खान तक जो पैगाम पहुँचते हैं, ये सारी असल वारदात है। अब ये जो मर्जी आके बाहर कहेंगे, लोग उसे तस्लीम नहीं करेंगे। खान ने खालिद खुर्शीद और आलिया हमज़ा की पंजाब में दोनों पर, और पंजाब में और गिलगित में इन पर एतमाद किया। अब जिन लोगों को खान से नहीं मिलने दिया जाता, उसकी बड़ी वजह अब आप सबके सामने आ गई, और उसका भी आगे चल के मैं आपको थोड़ी तफसील बताता हूँ, वो आपको अंदाज़ा होगा क्यों नहीं मिलने दे रहे, ख़ासतौर पर अलीमा खान को। जुनैद अकबर की ट्वीट आई, KP के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अडियाला जेल जो नहीं पहुँचे फ़ौरन पहुँचे।
اور بہت سے لوگ میری اطلاعات کے مطابق راستے میں موجود تھے. جو کریک ڈاؤن پھر شروع ہوا, گرفتاریاں وہاں شروع ہو گئیں. صاحبزادہ حامد رضا سمیت تمام رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا, اور اب سارا معاملہ کھل کے عوام کے سامنے آ چکا ہے. اور یہ پاکستان کی عوام کو سمجھنا ہوگا کہ یہ واردات جو کی جا رہی ہے عمران خان کے ساتھ, یہ کیوں کی جا رہی ہے, اس کی اصل وجہ کیا ہے. دیکھیں, ملاقات خان کے ساتھ ہو جاتی تو اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا, لیکن اصل مسئلہ ایک تو خیبر پختونخوا میں جو معدنیات کے سلسلے میں جو نیا بل پیش کیا گیا اس میں میں نے بڑی ریسرچ کی کہ راتوں رات یہ بل اچانک اسٹیبلشمنٹ کو کیوں پیش کرنا پڑا. وجہ لوٹ مار اور کمیشن, دو وجوہات. امریکی دباؤ کو کم کرنا تیسری وجوہات. کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے جو پیشکش اور خاموشی سے بل منظور کروایا گیا, ایک تو ظاہر ہے جو ولسن کا بل پابندی کا بہت بڑا بل ہے, اسے روکنے کی پوری کوشش. اور اس طرح کہ آپ کو پتہ ہے عام طور پر جب معاہدے دستخط ہوں, سائن ہوں, تو امریکی کمپنیوں کے بڑے بڑے چیف ایگزیکٹو آتے ہیں, سفارت خانے کھلتے ہیں, ملٹری اتاشیز ہوتے ہیں, اس کے بعد حکومتی سطح پر, صوبائی سطح پر بڑے وفود بنائے جاتے ہیں. لیکن یہاں راتوں رات بل پیش کر کے منظور کروا لیا گیا. آرمی چیف مریم نواز, شہباز شریف, مراد علی شاہ, سرفراز بگٹی اور گلگت کا وزیر اعلیٰ, یہ کھڑے تصویریں بنا لیں. علی مین گنڈا پور نے شمولیت سے انکار کر دیا, اور یہ واضح پیغام تھا کہ کے پی کی حکومت آن بورڈ نہیں ہے. جس انداز میں بل منظور کروایا گیا, بنایا گیا, یہ واردات. آپ دیکھیں کانگریس میں ایک تو وہ جو ڈیموکریسی کا بل ہے وہ آپ سمجھتے ہیں, ابھی جیک برگمین اور ٹام سوزی کے ساتھ بریڈ شرمن لوگوں نے جو ہی دورے کا اعلان کیا, انہوں نے فوراً 13-14 اپریل کو اوورسیز پاکستانیوں کو بلانے کا اعلان کر دیا. اب اس وقت حالات یہ بن چکے تھے کہ آصف زرداری, آل شریف بھاگنے کی تیاری میں تھے. انہیں اچانک یہ نئی امید مل گئی کہ ہمارے چونکہ جغرافیائی حالات, ٹریڈ روٹس وہ معاملہ ہے, پھر معدنی وسائل کا معاملہ ہے, امریکہ کو ہم گھیر سکتے ہیں. محکمہ خارجہ کے افسر کا جو دورہ کرا دیا گیا ایرک ماہر کا, ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم صرف دہشت گردی میں آپ کی مدد نہیں بلکہ مال آپ بھی کمائیں, ہمیں بھی کمیشن دیں, دباؤ ہمارے اوپر سے کم کر دیں, بے شک پاکستان کو خدا نخواستہ کانگو جیسے ملک میں تبدیل کر دیں. این اس وقت پر دیکھیں دریائے سندھ میں 6 نہریں نکالی جا رہی ہیں, چولستان میں کھجوریں اگانے کا منصوبے, خیبر پختونخوا بلوچستان میں سے معدنیات کے جو بھرپور علاقے ہیں وہاں سے بین الاقوامی مفادات کی نظر کیے جا رہے ہیں سارے معاملات. جس طرح ریکارڈنگ میں سونا تانبا کے ذخائر 15% سعودی عرب کو دے دیے گئے. اب باری آ گئی ہے خیبر پختونخوا کی قیمتی اور ریئر منرلز کی, نایاب اور قیمتی دھاتوں کی. اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو محکمہ خارجہ کے اعلیٰ افسر ایرک میر کو بلایا گیا اور جس نے آ کے فورم پہ بڑی کھل کے بات کر دی, اس نے کہا پاکستان نایاب معدنیات کا خام مال فراہم کرنے کا دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے, اور یہ ان کا پورا ایجنڈا خود کھل کے سامنے آ رہا ہے. اور یہ قومی مفاد میں نہیں ہو رہا, یہ عالمی مفادات کے تحت کھیل ہے. اور یہ وہی کھیل ہے جو عراق میں, افغانستان میں, یوکرین میں, کانگو میں, گرین لینڈ میں ہوا. امریکی فوجی وہاں مداخلت کرتے تھے, یہاں بغیر گولی چلائے تمام معاہدوں کے زیر قبضہ ہو جائے گا. آپ واشنگٹن بلٹ کتاب پڑھیں جس میں CIA, ملٹی نیشنل کمپنیاں امریکہ کے کس طرح معدنی وسائل میں ممالک میں رجیم چینج آپریشن کرتی رہی, حکومتیں گراتی رہی, بناتی نہیں. افغانستان میں نہیں کر سکے, وہاں 20 سال امریکہ نے ڈائریکٹ قبضہ کیا. لیڈ, لیتھیم, یورینیم, سونا, یہ قیمتی معدنیات تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے $2 کھرب تک لگائے. یوکرین میں ڈونلڈ ٹرمپ نے $500 ارب کی معدنیات کی ڈیل کی کوشش کی. ابھی گرین لینڈ خریدنے کی پوری کوشش کی گئی. دنیا میں دیکھیں اس وقت جو سپر پاورز کی لڑائی ہے, جو جنگ ہے, وہ ان نایاب معدنیات پہ. یہ ریئر ارتھ منرلز کیوں کہا جاتے ہیں؟ یہ جدید ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں, دفاعی نظام میں, خلائی تحقیق میں, الیکٹرک گاڑیوں میں, بیٹریوں میں, لیپ ٹاپس میں, یہ ہر چیز میں استعمال ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا میں 139 صفحات کا بل جو انہوں نے رات گئے پیش کیا کہ یہ سارا معاملہ غیر منتخب اداروں کو دی جائے, ایسی اتھارٹی بنائی جائے جس کا نہ کوئی احتساب کر سکتا ہے, نہ پاکستان کو ان پہ قانون لگ سکتا ہے. دیکھیں جس طرح پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں زمینوں پر قبضہ کیا گیا, گلگت بلتستان میں پوری کی پوری ہوٹل انڈسٹری ہتھیالی. اب خیبر پختونخوا میں جہاں پہلے ہی جنگی کیفیت ہے اس وقت, وہاں اس نو آبادیاتی دور کالونیلزم کا یہ منصوبہ کہ جیسے بلوچستان میں سے دیکھیں سوئی گیس کے معاملات پہ آج تک آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہی کام کانگو میں بھی ہو چکا ہے دنیا میں. وہاں دنیا کی قیمتی معدنیات کا مرکز تھا. وہاں کا وزیر اعظم پیٹرک لممبا, اس نے یہی اعلان کیا تھا کہ میں معدنیات نہیں دوں گا. انہوں نے اسے پہلے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا, بعد میں قتل کر دی. آج پاکستان میں بالکل وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے. ابھی نیو پاپا گینی, آپ ذرا گوگل پہ پڑھیں جا کے, وہاں سونے اور تانبے کے بڑے ذخائر کی دریافت ہوتی گئی. امریکہ, چین سمیت تمام عالمی طاقتیں پہنچ گئی, فوجی آپریشن ہوا, ہزاروں لوگ مارے گئے, سول وار ہوئی, اور یہی ماڈل پاکستان میں لگانے کی کوشش. یہ اسحاق ڈار جو امریکی وزیر خارجہ ہے, اس کی تعریفیں کر رہا ہے کہ تعاون کی پیشکش ہے. کس قسم کے تعاون کی؟ کہ بغیر کسی فوجی مداخلت کے ہماری اکنامک کالونی بنا دیں. یہ صرف معدنیات کا معاملہ نہیں ہے. پاکستان کی عوام دیکھیں اگر خاموش ہوئی تو یہ زمینیں, یہ خود مختاری, یہ معدنیات ان کے اندر آنے والے ساری کی ساری گروی رکھ جائیں. عراق میں یہی ہوا,
تیل کے علاوہ وہاں فاسفیٹ اور دیگر معدنیات کا جو منصوبہ تھا وہ لے گئے. اب اس حالات میں چین دیکھ رہا ہے جو بہت بڑا پارٹنر تھا ان کا, اس نے سخت وارننگ جاری کی, پہلے صدر کا دورہ منسوخ, پھر وزیر اعظم کا دورہ منسوخ, اور واضح طور پر چین کہہ رہا ہے, ان کو کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا مال لگا ہوا ہے, سرمایہ لگا ہوا ہے, وہ واپس کریں. اب فوجی اقتدار کو بچانے کے لیے آپ امریکہ کے سامنے لیٹ رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں 67 ارب ڈالر لگے ہوئے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں جو چین نے 1 ارب ڈالر واپس لیا, وہ بھی ایک قسم کی دھمکی تھی کہ سمجھنے کی کوشش کرے, حالات مزید خراب ہوں گے ان کے بھی. ڈونلڈ بلوم کا آپ کو یاد ہوگا سابق سفیر جو تھا امریکی, گوادر کا دورہ اس نے کیا تھا, چین نے سخت ایکشن لیا, اور یہ اب یہاں پارٹنر بنا کے امریکہ کو لیں گے. تو معدنیات نکالنا اتنا آسان کام تو نہیں, تو 5-10 سال کے منصوبے ہیں. چین کے 30 سالہ قرضے ہیں, 30% قرضے ہیں پاکستان میں, اور چین گارنٹی نہ دے تو IMF کا جو ابھی آیا ہوا ہے کرپشن کی تحقیقات کے لیے وفد, وہ ان قرضوں کو رول اوور ہی نہیں کریں گے, اگلی قسط نہیں ملے گی. تو اسٹیبلشمنٹ کے یہ جو لوگ ہیں انہیں بار بار یہی سمجھا رہے ہیں کہ امریکہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دینے کو بہت کچھ ہے آپ کے پاس, سامنے صرف ایک دہشت گرد وہ باورچی پکڑ کے نہیں دیا, یہ سارے معدنی وسائل آپ کو دے دیں گے, آپ صرف ہمارے خلاف بل نہ لائیں, ہمارے اوپر ہاتھ ہلکا رکھیں, ہمارا اقتدار لمبا کر دیں. اب طریقہ تو یہی ہے, ان میں وقت ملتے ہیں. اب دیکھیں علی امین گنڈا پور اور علیمہ خان دونوں نے کہا ہے کہ جب تک عمران خان رہا نہ ہو اس مائنز اینڈ منرل ایکٹ کو ہولڈ پہ ڈال دیں. کیوں اتنی جلدی ہے آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی؟ بہرحال اس پہ اپڈیٹنگ باتیں کرتے ہیں. 9 مئی کا کیس آج پیش ہوا ہے, 2 سال سے مقدمات جو طوالت میں تھے, 4 مہینے کا مزید سپریم کورٹ نے وقت دیا, اور انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں تاکہ لوگوں کو اس پہ یقین آئے. چیف جسٹس کہتا ہے کہ یہ 2 سال سے کام نہیں ہو رہا, اب ہمیں یہ دکھانا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بھی موجود ہیں. پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ میں جو رپورٹ پیش کیا وہ پڑھیں, آپ کے ہوش اڑ جائیں. 2 سال میں 9 مئی میں اب یہ پنجاب کی حکومت کیا کہہ رہی ہے. 38 اضلاع میں 319 مقدمات درج کیے, کتنے 36,000 لوگوں پر کیسز, 24,000 لوگوں نے مفرور قرار دیا ہوا, 24,000, اور 11,000 گرفتاریاں ریکارڈ پہ ڈالی ہوئی. توڑ پھوڑ کا سارا نقصان کتنا ہوا؟ صرف 19 کروڑ 70 لاکھ. کوئی ایک فوجی بھی اس میں زخمی نہیں ہوا, کوئی فوت نہیں ہوا, کوئی نقصان نہیں ہوا, اور 19 کروڑ 70 لاکھ کا نقصان. لیکن کریک ڈاؤن میں 1,20,000 چھاپے پنجاب میں صرف مار دیے, اور 2 سال ہو گئے عدالتوں میں کوئی ثبوت, کوئی چالان, کوئی فرد جرم, کچھ بھی نہیں. ابھی فرد جرم دسمبر میں بلکہ لگائی گئی, اس دسمبر میں بھی کسی عدالت میں کیس ہونا ہے تو وہ اڑ جاتا ہے. ملٹری عدالتوں میں 85 لوگوں کو 2 سال سے 10 سال کی سزا دی گئی بغیر کسی دفاع, بغیر کسی اپیل کے. 19 کروڑ کے دیواریں, شیشے اور جلاؤ گھراؤ پر, جس کی 6 مہینے سزا قانون میں بنتی ہے. 90% نقصان انہوں نے جو خود نامعلوم لوگ خود کرتے رہے. ویڈیوز تمام ریکارڈ میں ہیں, لیکن عدالتوں میں CCTV پیش نہیں کیے جاتے, اور کوشش ساری عمران خان سے معافی منگوانے کی, کیونکہ پورا نظام فارم 47 کا بنایا ہوا ہے کہ خان کسی طرح اس پہ ایک مہر لگا دے, اعتراف جرم کر لے, فیس سیونگ دے دے. ابھی تاکہ ہم نے جو کچھ کیا آئین اور قانون کے تحت کیا. ابھی انہوں نے جو ستمبر میں دیکھیں امریکی بزنس مین بھیجا تھا, میں نام نہیں اس کا لیتا, اکتوبر میں, اس سے بھی یہی بار بار, اور وہ باقاعدہ اب کچھ صحافیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ وائر پہن کے گیا تھا, مطلب پورا ریکارڈنگ کا سسٹم لے کے گیا تھا, اور اس نے عمران خان کو یہاں تک کہا تھا کہ آپ پبلک میں معافی نہ مانگیں, صرف یہاں میرے سامنے ایک دفعہ کہہ دیں, تاکہ وہ ریکارڈنگ تاکہ یہ چلا دیں اور کہہ دیں کہ دیکھیں عمران خان نے 9 مئی کا اعتراف کر لیا. عمران خان نے اس کو کہا چل نکل, اٹھ نکل, اور وہ کھڑے کھڑے نکال دیا اس کو. اب یہ ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے ایک بیانیہ بس مل جائے, اور کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ 4 مہینے جو سپریم کورٹ نے اب دیے ہیں ستمبر تک تاکہ فیصلہ آئے, نومبر تک ظاہر ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت کا معاملہ ہے, یہ چاہتے ہیں اس سے پہلے سزائیں ہو جائیں, اگر ہوں تو پھر علی امین گنڈا نہ معاملہ بنے تو پھر علی امین سمیت تمام قومی اور صوبائی لوگوں پر فرد جرم ڈال کے انہیں جیلوں میں ڈال دیں. طاقت کے ذریعے ہم اس معاملے کو چلائیں, گورنر راج لگا دیں. لیکن پاکستان کی قوم اب چونکہ مارے کھا کے آپ کو پتہ 3 سال میں ہر بندے پہ 40-40 50+ مقدمات, کاروبار ٹوٹنا, یہ سارے معاملات دیکھ چکے ہیں. اس لیے اب انہیں چاہیے صرف اور صرف اس مافیا پر پریشر بڑھائیں, عوام کو اکٹھا کریں, اور 10 اپریل کو موبلائزیشن کریں عدالتوں میں. اس کے ساتھ ساتھ احمد نورانی کے 2 بھائیوں کا جو اغوا کا معاملہ ہے وہ بھی 15 اپریل مقرر ہوئی ہے, IG کو بلایا گیا اس پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی میں علیمہ خان اور جو عظمیٰ خان کی عبوری ضمانت تھی اس کی بھی سماعت ہوئی 13 مئی تک توسیع ہے, لیکن اب وہ گرفتار ہو چکی ہیں, تو ظاہر ہے ان کے اوپر یہ کیس مزید بڑھایا جائے گا, بڑھایا جائے گا. اب اس کے علاوہ بھی بہت سی انٹرنیشنل خبریں ہیں, لیکن اب چونکہ ویلاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے تو کوشش کروں گا اس میں ان خبروں کو ڈسکس کروں. اس وقت تک کچھ مزید معلومات بھی اڈیالہ جیل سے جو آئیں گے وہ آپ کے سامنے رکھوں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں.